الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جب مکمل ٹھنڈ ہوتی ہے، سردیاں ہوتی ہیں یا بعض اوقات موسم جیسے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو سردیاں شروع ہوتے ہی عموماً یا موسم کے بدلتے ہی عموماً بچوں میں، بڑوں میں اور بالخصوص بزرگوں کے ساتھ اس طرح کے امراض سامنے آتے ہیں کہ کبھی تو ان کا سینہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ زکام کی شکایت ہو جاتی ہے، کبھی کھانسی یہ شروع ہو جاتی ہے، گلے کے امراض لگ جاتے ہیں اور پھر احتیاط اور پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اگر احتیاط نہ کی جائے، بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو پھر آزمائش کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی اللہ نہ کرے چھوٹی موٹی بیماریاں آ جائیں، امراض لگ جائیں تو بر وقت اس بیماری کا علاج کروانا چاہیے اور مریض اپنی مرضی سے علاج نہ کروائے بلکہ مریض اپنے مرض کے مطابق ہی وہ علاج کروائے۔ اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ترتیب وار میں چند بیماریوں کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں جو آج کل عموماً دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور جس طرح ہم ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں کروانا بھی چاہیے، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہمیں کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے، کلام الہی کے ذریعے، آیت قرآنی کے ذریعے، اور اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں۔ آئیے ابتدا میں پہلے تو میں آپ کو نزلہ زکام سے حفاظت کا وظیفہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم چند ایک بیماریوں کے حوالے سے بھی وظیفہ عرض کروں گا۔ دیکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی کو نزلہ زکام کی شکایت ہو، گلا خراب رہتا ہو تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح اگر مسلسل گلا خراب رہتا ہو، کھانسی کی شکایت رہتی ہو تو پھر لا الہ الا اللہ یہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز یہ ہر نماز کے بعد باوضو پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم کھانسی کے مرض سے محفوظ رہے گا، اس بیماری سے وہ محفوظ ہو جائے گا، گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جن کا گلا خراب رہتا ہو، کھانسی کی شکایت رہتی ہو یا بعض اوقات کھانسی اتنی بڑھ جاتی ہو کہ وہ پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہو تو ایسی صورت میں پھر ہر نماز کے بعد آپ نے باوضو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ پڑھیں گے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہی وظیفہ لا الہ الا اللہ آپ کسی پلیٹ پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد آب بارہ کہتے ہیں ناظرین بارش کے پانی کو، آب مانے پانی، بارہ مانے بارش، آب بارہ بارش کے پانی سے دھو کر، یعنی اس میں بارش کا پانی اس میں ڈال کر اور پھر وہ پانی پئیں تو انشاءاللہ الکریم کیسی ہی کھانسی کیوں نہ ہو الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سردیوں کا موسم جہاں اپنی خوبصورتی اور ٹھنڈک لے کر آتا ہے نا، وہیں کچھ جسمانی تکالیف بھی لے آتا ہے۔ اب انہی میں سے ایک مسئلہ ہے ہاتھوں کا، پیروں کا، ایڑیوں کا پھٹ جانا، جلد بڑی خشک ہو جاتی ہے، جسم پر بڑی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم پر ایک کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بھی اگر ایڑیاں پھٹتی ہوں، پاؤں پھٹتے ہوں، انگلیوں کے درمیان بعض اوقات دراڑیں یہ پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی اگر شکایت ہو تو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر متاثرہ جگہ پر دم کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے وظائف آپ کو بتائے گئے، یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ وظائف ہیں۔ تا حصول شفا ان وظائف کو جاری رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور سردیوں کے موسم میں حفاظتی اقدامات بھی اختیار کریں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا بھرپور خیال بھی رکھیں، اچھی غذاؤں کا بھی اہتمام کریں، الحمدللہ عز و جل بہت سارے امراض سے تحفظ حاصل ہوگا، حفاظت رہیں گی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے۔ میرا نام عمر رضا ہے، میری طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔
عمر رضا ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائیں، اور اپنا روحانی علاج بھی آپ کروائیں، صحیح ہے، اور دعا بھی ہم نے کر دی آپ کے لیے، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور چلو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ عمر رضا آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو، آسان سا وظیفہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھ لو گے اس کو نا، تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اور دوا وغیرہ آپ نے وقت پر لینی ہے، اپنا علاج بھی کروانا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد اکرام اتاری لانڈی مجید کالنی سے عرض کر رہا ہوں۔ 1 نومبر کو میری گھٹنے کا آپریشن ہوا تھا، جس میں ابھی بھی شدید درد ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے اور کوئی روحانی علاج بھی مجھے بتا دیں۔ لانڈی مجید کالونی سے 1 نومبر کو بتانے کہ آپریشن ہوا تھا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور آپ کی جملہ تکلیفیں دور فرمائیں۔ تو دیکھیں اب آپریشن ہو چکا ہے نا، اب گھٹنے میں اگر کسی کے درد ہونا تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنیو، یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، دم کرنے کے بعد پھر آپ درد کے مقام پر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پھیر لیں، تو الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور مزید یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے تعویذات وغیرہ، دم کی ہوئی ڈوریاں بھی حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، استخاروں کے حوالے سے میسیجز، آپ استخارے فرما لیجیے گا۔ یہ اس میسیج آیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کروانا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، نام ہے صفیہ، والدہ کا نام ہے روشن مائی، روحانی علاجی بتا دیں، اور گھر میں جھگڑا رہتا ہو تو کون سی صورت پڑھنی چاہیے اور کون سا عمل کرنا چاہیے، پلیز لازمی بتائیے گا۔ آپ استخارہ فرما لیجیے سرور بھائی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے ابو کو دل کے کمزوری کا مسئلہ ہے، اور سینے میں درد بھی رہتا ہے، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ غلام محمد نام ہے اور والدہ کا نام ہے سارہ بی بی۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، استخارہ کر دیں سعد، والدہ کا نام ہے فوزیہ، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہ روتے ہیں، استخارہ بھی کر دیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام شایان ہے اور والدہ کا نام پروین ہے، میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور پریشانی میں رہتا ہوں، بہت زیادہ کمزور بھی ہیں، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، استخارہ بھی کر دیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ استخارے آپ فرما لیں، پھر استخاروں کے جوابات انشاءاللہ آپ سے مانگیں گے۔ جب تک بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام ہے وقاص سعید اور میری والدہ کا نام ہے مختوم جان۔ میرے جسم میں درد رہتا ہے بہت، ہڈیوں میں بھی، اور مجھے گندم کی الرجی بھی ہے، اور سر میں بھی درد رہتا ہے، اور سال ہو گیا، میری نظر بھی کافی کمزور ہے، اور میں دوائیاں بھی کھا رہا ہوں، نظر صحیح نہیں ہو رہی۔ تو یہ میرا استخارہ بھی فرما دیجیے اور وظیفہ بھی فرما دیجیے، اور میری خالہ بھی ہیں، اس کا بھی فرق ہوگی، تو ان کا نام ہے سفینہ بیبی اور ان کی والدہ کا نام ہے مقصوم جان۔ ان کے معدے میں جلن رہتی ہے، جسم میں ان کو بھی درد رہتا ہے اور کمزوری بھی ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کی خالہ جان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ استخارے کے حوالے سے یہ قول تھی، وقاص نام انہوں نے بتایا ہے نا، وقاص نام ہے، وقاص سعید، جسم میں بھی درد ہے، نظر بھی کمزور ہے، بتا رہے ہیں کہ ان کو الرجی کی بھی شکایت ہے۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے اپنے خالہ جان کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ سفینہ نام ہے، معدہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے، جسم میں بھی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو ان کا بھی آپ استخارہ فرمائیں انشاءاللہ بیرس کر کے جی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جواب حسین اور والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ کافی مرتبہ جو ہے نا، جس کام میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ باہر کا دوست ہے میرا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ کو جو ہے نا میں انگلینڈ دلواؤں گا، تو وہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے۔ زوار حسین نام انہوں نے بتایا۔ جی۔ اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائے۔ جی، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، تو اس کے حل کے لیے میں وظائف انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اللہ تعالی عرض کر رہا ہوں، قاعدہ بٹا ہوں۔ اسلامی بھائیوں کو دینی کاموں کے حوالے سے ایکٹیویٹیز باقی رہیں، سستیاں دور، اس حوالے سے کوئی اوراد و وظائف عطا کر دیے جائیں۔ بعض دفعہ اسلامی بھائی اچھے انداز سے دینی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک یا تو سستی کا شکار یا پریشانیوں کی وجہ سے
یہ سست ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسا عمل ہو کہ دینی کاموں میں لگے رہیں جوش جذبے کے ساتھ اور استقامت بھی ملے، خیر بھی ملے، اس حوالے سے کوئی عمل اور اوراد و وظائف عطا فرما دے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بھی دینی کاموں میں استقامت نصیب فرمائے۔ جو رکاوٹیں ہیں اللہ کرے وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے بعض اوقات اچھا خاصا کام کرنے والا جو اسلامی بھائی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، تو وہ ایک دم اچانک سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا کوئی مسئلے مسائل اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایسی صورت میں دعا کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے اور جو رکاوٹوں کو یا سستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا، تو دیکھیں عبادت میں دل لگنے کے لیے، نیک اعمال میں دل لگنے کے لیے، دین کے کاموں میں دل لگنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل لگے گا۔ اچھا اب دیکھیں جو یہ وظیفہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یا باعثو یا نورو، یہ 15 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، تو یوں الحمدللہ عز و جل دینی کاموں میں دل لگے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ وظیفہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ وظیفہ تو یہی ہے۔ اب میں آپ کو بطور مشورہ دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کوئی دینی کام کرنے والا، اچھا کام کرنے والا ایک دم خود وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے نا۔ ایک تو ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، انفرادی کوشش کریں، ذہن سازی کریں، ہم وقت دیں اس کو۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل دیکھا ہے اور تجربہ یہی ہے کہ ایسے اسلامی بھائی پھر فعال ہو جاتے ہیں اور متحرک ہو جاتے ہیں نا، اور پھر پہلے کی طرح وہ کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب بعض اوقات ہماری خود کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم وقت نہیں دے پاتے، ان سے ملاقات نہیں کرتے، خیر خیریت نہیں لیتے، خبر گیری نہیں کرتے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم سیرت پڑھیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر گیری فرمایا کرتے تھے اپنی رعایا کی۔ اسی طرح بزرگوں کے واقعات اس طرح ملتے ہیں تو خبر گیری کرتے رہیں، خیر خیریت لیتے رہیں، تو یوں الحمدللہ عز و جل سامنے والا سستی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ ایسے اسلامی بھائی متحرک رہیں گے۔ تو دیکھیں وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا اور کچھ مفید مشورے بھی آپ کو دیے گئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل الحمدللہ سستی، کاہلی اور جو دور ہو جاتے ہیں وہ الحمدللہ عز و جل سارے کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے، جنہوں نے کالز کی تھیں۔ جی سرور بھائی استخاروں کی جوابات ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے صفیہ بنت روشن، ان کا استخارہ کیا گیا، گھریلو ناچاکیوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا تھا۔ تو دیکھیں استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے تمام پریشانیوں کو، گھریلو ناچاکیوں کو دور فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد وقت مخصوص کر لیں، اور کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو۔ یہ وظیفہ پڑھ کر گھریلو ناچاکیوں سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم گھریلو ناچاکیاں وغیرہ دور ہو جائیں گی۔ غلام محمد کا استخارہ کیا گیا، دل کے امراض تھے۔ لیکن استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 75 ٹائمز 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے دل کے جملہ امراض سے محفوظ رکھے گا۔ سعد بنت فوزیہ، ان بچوں کا استخارہ کیا گیا، بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں استخارے میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں، بچوں پر نظر بد کا اشارہ ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، آپ نے کرنا یہ ہے، 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیجئے، پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بائیں طرف گال پر دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پیشانی اور چہرے پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم نظر بد کے اثرات دور ہو جائیں گے اور بچے ضد وغیرہ کی عادت بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ شایان بنت پروین، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں جسمانی امراض کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ یا معیدو کا وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم جملہ تمام امراض سے حفاظت رہے گی۔ وقاص بھائی نے اپنے استخارے کا کہا تھا کہ بیمار بھی رہتے ہیں اور نظر بھی کافی کمزور ہو گئی ہے۔ آپ کے لیے 2 وظیفہ عرض کرتا ہوں،
پہلا وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، روزانہ 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پانی پہ دم کر بھی پی لیا کریں۔ اور آنکھوں کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ میری آنکھوں کی نظریں کافی کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ بھی وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کی نظر بھی کمزور ہے، آپ بھی یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس پانی پہ دم کر کے اسے اپنے آنکھوں پر اور چہرے پر مل لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی نظر بھی بہتر ہو جائے گی، اور اگر نظر وغیرہ کی مزید کمزوری کی طرف جا رہی ہو تو اللہ نے چاہا تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا اور نظر مزید کمزور ہونے سے یہ بھی رک جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط بتا دوں، جب یہ عمل کریں تو کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیجئے تاکہ پانی زمین پر نہ گرے۔ اچھا، وظیفے کے دوران پانی ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ نہیں، وظیفہ پڑھ کر پہلے وظیفہ پڑھ لیں، وظیفہ پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا پانی ہاتھ پر لے کر اپنے آنکھوں پر اور چہرے پر مل لیں، یہ لگا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منع کر، جیسے کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے یا پٹی لگی ہوئی ہے، بعض اوقات پانی لگانے کا منع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر پہلے پانی نہ لگائیں، وظیفہ پڑھ لیں؟ ایسی صورت میں صرف وظیفہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے اپنے آنکھوں پر مل لیں، مطلب ہلکا سا لگا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جی، اسی کے ساتھ ایک صفیہ خاتون کا استخارہ کیا گیا، معدے کے امراض تھے۔ دیکھیں، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرمانے، روزانہ 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائیں گے۔ وقاص بھائی نے استخارے کا کہا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا۔ دیکھیں، آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، پریشانیاں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ حامین لا ینصرون یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے آخر میں ہمارے زوال بھائی استخارے کا کہا گیا تھا، آپ کا استخارہ کیا گیا۔ دیکھیں، آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم پریشانیاں وغیرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں عرض کرتے چلوں ناظرین کو، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ جنید بھائی، محمد کاشف اتاری جوہر آباد ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جنید بھائی، پہلے تو آپ سے دعا کی عرض ہے، اور یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں یا درد رہتا ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو برائے مہربانی ضرور بتائیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مہربانی فرما کر اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم۔ کاشف نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، گنبد خضرا کے نور کے صدقے آنکھوں کی بینائی یہ روشن و منور ہوتی چلی جائیں، آنکھیں روشن ہو جائیں۔ آنکھوں کے امراض، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے آنکھیں اگر کسی کی سرخ ہو جاتی ہوں تو اس کا ایک وظیفہ ہمارے پاس، ایک پیکیج موجود ہے۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب نے اس کا ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، آئیے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، چلائیے گا۔ آنکھوں میں درد رہتا ہو یا آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہو تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کا نام یا مقیتو 10 مرتبہ پڑھ لیں اور آنکھوں پر دم کر دیجئے، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا کر دم کروا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی سرخی اور آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان۔ آنکھیں ہوتا ہے بعض اوقات لال ہو جاتی ہیں، ایک دم سرخ ہو جاتی ہیں، ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، پانی کی بات چلی نا، اس میں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، اگر آنکھ میں درد، بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پانی نکلتا ہو نا،
اب اس کا کیا شرعی مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت سے یہ رابطہ کیجئے گا، اس کا شرعی مسئلہ معلوم کر لیجئے گا، اور مکمل یہ شرعی مسئلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے نماز کے احکام، بہت آسان انداز میں یہ لکھی گئی ہے، امیر سنت نے تحریر فرمائی ہے، تو یہ اس میں سے آپ شرعی مسئلہ اس کا ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ پروگرام میں روحانی علاج وظیفہ تو ہم آپ کو بتا دیں گے، شرعی مسئلے کی رہنمائی کے لیے رابطہ کر کے آپ شرعی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، اور نماز کے احکام کا بھی میں نے آپ کو عرض کیا، اس میں مکمل ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری۔ سلسلہ روحانی علاج میں جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ میرے شعبہ کے نگران مجلس مدنی چینل عام کریں انجم رضا اتاری صاحب، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت اور حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین 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 آمین۔ شعبہ مدنی چینل عام کریں، بڑا پیارا ہی شعبہ ہے، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل یہ شعبہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اللہ پاک ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ انجم بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفا عطا فرمائیں، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، نام میں نے نوٹ کر لیا ان کا، ہم انشاءاللہ الکریم کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کرواتے ہیں۔ اب یہ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو چلو دل جوئی اور خیر خواہی کی نیت سے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ، سبحان اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ الحمدللہ سے وجہ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ، دوسرا درود شفاء امراض، یہ تو بڑا کمال کا درود پاک ہے، اس کی خصوصیات میں لکھا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کہ موت کے سوا ہر بیماری میں الحمدللہ سے وجہ شفا حاصل ہوتی ہے، ہر بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہی درود شفاء امراض ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ یہ درود شفاء امراض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح پلیٹ پر یا کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ گھر لینے کے خواہشمند ہو تو کوئی وسائل پورے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ مجھے بتائیں۔ گھر لینے کے خواہش مند ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا ہماری رینج کے مطابق نہیں مل رہا ہوتا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں مل رہا ہوتا، تو اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نوید، والدہ کا نام ہے انوری، 4 سال سے کاروبار نہیں چل رہا اور اگلے مہینے شادی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، پلیز کوئی استخارہ کر کے بتا دے، کوئی وظیفہ۔ جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام شفقت فاروق ہے، میری والدہ کا نام نظیرہ بی بی ہے۔ استخارہ کرنا سی کہ کسی نے کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کیتا، اگر کوئی دوائی لینے ہو تو نہ کوئی فرق نہیں ایڈا پیندا، تھوڑا بہت پیندا، اس تو بعد نہیں مطلب محسوس ہوندا۔ کئی دفعہ رات نو چارپائی جداں ہلدی ہوندی ایداں معلوم ہوندی ہے، ڈر نہیں لگدا لیکن چارپائی ہلدی ہے، طبیعت صحیح نہیں رہندی، کاروبار چ تھوڑا جہا پریشانی ہے، تے اے دے بارے روحانی علاج تے استخارہ فرمایا۔ جی انشاءاللہ الکریم، شفقت نام انہوں نے بتایا کہ کوئی جادو ہے، عملیات ہیں، بندش ہے، بتا لیں کہ چارپائی بھی اچانک سے ہلتی رہتی ہے، کوئی وہاں موجود نہیں ہوتا، اچھا ڈر نہیں لگتا ہے ان کو، چارپائی ہل رہی ہوتی ہے، اچھا علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن طبیعت میں بہتری نہیں آ پا رہی، انشاءاللہ استخارہ فرمائے، پڑھنے کے لیے کچھ وظائف ارشاد فرمائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بھائی محمد شہزاد اتاری بات کر رہا ہوں۔ جب بھی کسی محفل میں جاتا ہوں تو واپسی پر کچھ نظر کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتا ہوں، گلا بھی اکثر خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میرے لیے دعا بھی فرما دیں اور کچھ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ شہزاد بھائی، شاید آپ نعت خواں ہیں نا، محفل میں جاتے ہیں، ہوتا ہے نعت خوانوں کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے۔ چلیں جی شہزاد بھائی، آپ کے لیے بھی، نعت خواں، مقررین اور سب کے لیے، اور جن کا گلا اکثر خراب رہتا ہو، گلے میں تکلیف رہتی ہو، آواز بیٹھ جاتی ہو، تو وظیفہ تو میں عرض کرتا ہوں۔ اب بعض اوقات ہماری خود کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی یہ گلا خراب ہو جاتے ہیں نا، ایک دم جیسے کسی نے بریانی کھائی، بریانی کھانے کے بعد یا تو کولڈ ڈرنک اوپر پی لی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اوپر پی لیا،
اب یہ غلط تو ظاہر سی بات ہے متاثر ہوگا، تو احتیاط یہ بھی کرنا چاہیے نا۔ اور دوسرا یہ کہ وظیفہ چلو میں عرض کر دیتا ہوں، جن کا گلا خراب رہتا ہو، آواز جن کی بیٹھ جاتی ہو، اور جیسے نعت خواں وغیرہ ہوتے ہیں، تو 41 مرتبہ 41 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں۔ اچھا پانی بھی آپ چاہیں تو نیم گرم پانی لے لیں، یہ تو ویسے ہی گلے کے لیے سینے کے لیے بہت الحمدللہ سب جل فائدہ مند ہے، نیم گرم پانی پئیں۔ اور ویسے ضروری نہیں ہے، سادہ پانی پر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر کے پی لیں گے تو الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا، برکتیں ملیں گے، شفا حاصل ہوگی نا۔ تو 41 مرتبہ یہ آپ نے پانی پر دم کر کے پینا، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی آپ سادی سی پلیٹ لے لیں، دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، یہ میرے ہاتھ میں چینی کی پلیٹ ہے، بالکل ایک دم وائٹ پلیٹ ہے نا، اس میں کوئی نقش نگار، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پلیٹوں کے اندر جو ہے نا یہ پھول وغیرہ ڈیزائن وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اس طرح کی سادی پلیٹ لیں اور اس پلیٹ میں آپ نے 41 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ لکھ لیں۔ اچھا اس انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے تو گولائی میں بھی لکھنا چاہیں تو گولائی میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اگر زردہ رنگ یا زعفران آپ کو میسر ہو تو اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے، کسی بھی قلم سے آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، 41 مرتبہ لکھ لیں، پلیٹ آپ کو تھوڑی بڑی لینا پڑے گی نا، جا کے 41 مرتبہ یہ تعداد پوری ہو جائے۔ اب لکھنے کے بعد اب اس میں آب بارہ یعنی بارش کا پانی آپ اس پلیٹ میں آپ ڈالیں گے، اور پھر وہ پانی آپ نے پینا ہی۔ یہ گلے کے امراض کے لیے اور آواز کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے الحمدللہ سوجل بہت یہ زبردست یہ روحانی علاج ہے، گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا، آواز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی کو کھانسی رہتی ہو تو الحمدللہ سوجل اس کے لیے بھی یہ وظیفہ فائدہ دے گا، شفا اللہ پاک کے حکم سے ملے گی، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ وظیفہ بھی پڑھیں اور اس روحانی علاج پر بھی عمل کریں، اور احتیاط آپ کریں، دعا اور دوا دونوں ہی ضروری۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کمر میں درد رہتا ہے، ڈاکٹر موروں کا مسئلہ بتاتے ہیں کہ موروں کا مسئلہ ہے اور پٹوں کی کمزوری ہے، اس کا علاج کروانا ہے، روحانی علاج اور سارا۔ اور اس کے علاوہ یہ معدے کا مسئلہ ہے، معدے کا جو ہے ڈائجیشن کا ایشو ہے اور گیس وغیرہ کا۔ جی میرا نام ہے محمد ناظر حسن اور میری والدہ کا نام ہے شریف خاتون۔ ناظر حسن نام آپ نے بتایا ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سرور بھائی ان کے استخارے آپ فرما لیجیے سب کے انشاءاللہ، اور پھر روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے گا۔ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، جن کی کمر میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ آپ رکھیں، کمر پہ رکھ لیں دونوں ہاتھ، اور 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم یہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے پھر دوبارہ کمر پر ہاتھ پھیر لیں تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ کمر کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں بیماریاں پریشانیاں ہیں، پڑھائی میں بھی زیادہ دل نہیں لگتا، بے چینی سستی سی رہتی ہے، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ جواد نام ہے، اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں سب دور فرما دے۔ دیکھیں ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، گھر میں ایک سکون آ جائے گا، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی اس کو اگر آسان الفاظ میں یوں کہیں نا کہ گھر میں امن و سکون کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، گھر میں خوشحالی کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے۔ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ الحمدللہ عز و جل رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، برکت رہے گی اور سلامتی نصیب ہوگی، گھر سے بیماریاں پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ ایک اور میسیج آئے کہ میرا بھائی ذہنی مریض ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، روحانی علاج بتا دیجئے۔ بھائی کا نام سخاوت ہے۔ دیکھیں عمل نوٹ کیجئے گا، وظیفہ یہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔
جو ذہنی مریض ہوں، دماغی طور پر جو کمزور ہوں، تو یہ وظیفہ گھر کا کوئی ایسا فرد پڑھ لے جس کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہوں، اور 7 مرتبہ پڑھ کر آپ ان پر دم کر دیں۔ الحمدللہ سے بجر اللہ کی رحمت سے ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو یہ وظیفہ مشکل لگے نا، تو ایک اور میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جو ذہنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور الحمدللہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ آپ بھی اور ہمارے دیگر جن ناظرین کے روحانی علاج بتائے گئے، آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے ناظرین، اب بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی سرور بھائی ارشاد فرمائیں۔ ہمارے ناظر حسن بھائی نے استخارے کا کہا تھا کمر میں تکلیف رہتی ہے، لیکن استخارے میں جسمانی مرض کا اشارہ ہے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، دونوں ہاتھ کو آپ نے کمر پر رکھ کر یا اللہ یا حکیم 21 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کمر کے درد سے شفا یابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہمارے شفقت فاروق بھائی نے استخارے کا کہا تھا کہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں مل رہا، مختلف بیماریوں میں یہ مبتلا ہیں، اور رات کو جب سوتے تو ان کی چارپائی بھی ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں پہلا وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، بیماریوں سے نجات کے لیے آپ نے روزانہ 1100 مرتبہ یا لطیف اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر یا لطیف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کر پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جو جسمانی مرض میں مبتلا ہیں اللہ نے چاہا تو اس سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا، استخارے میں جنات کی شرارت کا اشارہ ہے۔ اچھا، تو یہ جو چارپائی ان کی ہل رہی تھی، چارپائی ہل رہی تھی لیکن یہ کہتے ہیں مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا، تو یہ استخارے میں جنات کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات جنات اس طریقے سے آ کر لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پریشان، آپ گھبرانے والی بات نہیں ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرمائیے۔ پہلے تو نہیں ڈرتے تھے، اب ہو سکتا ہے جنات کا سن کے آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے ویسے۔ اب وظیفہ کوئی ارشاد فرما دیں ایسا تاکہ وہ چرپائی بھی نہ ہلے اور کوئی ڈر و خوف بھی پیدا نہ ہو۔ جی بالکل، وظیفہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے رات سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، تازہ وضو کر کر اپنے بستر پر آ جائیں، اور چاہے تو اگر لیٹ کے وظیفہ پڑھے تو اپنے دونوں پاؤں کو سمیٹ لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھ لیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد پورے بدن پر، سر سے لے کر ہاتھ، بدن اور پاؤں وغیرہ پر جہاں تک آسانی سے ہاتھ پہنچے یہ ہاتھ پھیر لیں۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ اسی عمل کو دہرائیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پہ دم کریں، پورے بدن پر پھیر لیں، اور تیسری مرتبہ بھی یہی عمل کیجئے اور عمر بھر یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جادو، جنات، نظر بد وغیرہ سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو جس مرض میں آپ مبتلا ہیں، جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور روحانی علاج کے بستے سے اب اس کی کارڈ وغیرہ کا بھی عمل آپ کروائیں، اور آن لائن بھی آپ چاہیں تو کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے نا، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں کارڈ کا آپشن بھی ہے، اس کے ذریعے آپ اپنا یہ کارڈ کا عمل وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ بھی اور ہمارے دیگر دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ کی کیسی ہی بیماری، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، آپ اپنے جملہ مسائل کی آپ کارڈ کا عمل کروائیں۔ الحمدللہ سے وجل کارڈ کے عمل کی برکت سے یہ بیماریاں، مسائل، بالخصوص جادو، جنات، اسرار، سحر، آصف وغیرہ سے الحمدللہ سے وجل ہر طرح کی شر سے حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ ایک میسیج آیا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے، کیونکہ آج کل ڈینگی کافی لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو پلیز کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ مریض بھی ٹھیک ہو جائیں اور گھر کے دیگر افراد بھی محفوظ رہیں۔ تو چلیں اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ اس کا ایک ڈینگی کا خاص وظیفہ عطا فرمایا تھا، جو پہلے تو ان کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، یا شافی الامراض، یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔
یہ تو ہوا مریض کے لیے. اچھا مریض کی کیفیت اگر ایسی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد یہ 100 مرتبہ وظیفہ پڑھ کر ڈینگی کے مریض پر دم کر دے. ایک یہ. اچھا یہ تو ہوا مریضوں کے لیے. اب ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد بھی اس مرض سے محفوظ رہیں. تو قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 اور 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. یہ 2 آیتیں آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر، ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اور سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے گھر میں آپ لٹکا دیں. الحمدللہ سوجل گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ ڈینگی کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے. اچھا اب اس میں دیکھیں، اب اگر آپ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں نا تو باوضو لکھنا ہے. اچھا اس میں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے. اچھا بالفعل اگر نہیں لکھ سکتے، لکھنا نہیں آتا، تو اس میں ایک الحمدللہ سوجل آسانی یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو قرآن پاک میں سے ان 2 آیتوں کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، فوٹو کاپی کروا کے پھر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے گھر میں لٹکا لیں. الحمدللہ سوجل گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ ڈینگی کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے. اور جو اس مرض میں اللہ نہ کرے اگر مبتلا ہیں تو آپ اس کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کریں. اللہ پاک کرم فرمائے گا اور اس بیماری سے جلد شفا حاصل ہوگی. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے اور کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز بھی، آپ کے کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں. دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ پیغامات بھی آئے ہیں. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ہمارے وہ ناظرین جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 00922 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ در سب دور فرما دے. جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرما دے، کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.